بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذوالنورین تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 5ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نانی ام حلیم بنت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پھپھی تھیں۔ قریش کا مشہور منصب عقاب، فوجی نشان کی علمداری آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے پاس تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب شرافت، سیادت اور اعزاز کے لحاظ سے مکہ میں ممتاز تھا۔ بنی ہاشم کے سوا اور کوئی دوسرا خاندان ان کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 6 سال پیدا ہوئے۔ راست بازی، دیانت اور ذہانت سے اس میں اتنی ترقی کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قریش کے معذب ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ سخاوت کی بدولت غنی کے لقب سے مشہور اور معروف ہوئے۔ طلوع اسلام کے وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستانہ تعلق میں تھے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوئے اور مشرف ہوئے اسلام سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان 14 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں آئیں، جس پر بنو امیہ بڑے غضبناک ہوئے۔ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے اور آپ ان کو برداشت کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آخر کار ہجرت پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی۔ کچھ عرصے بعد جب اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی افواہ سنی تو واپس آ گئے۔ غزوہ بدر میں اپنی زوجہ کی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں بدری صحابہ میں شمار کیا۔ انہی دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت غم میں رہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا، جس کی وجہ سے آپ ذوالنورین کہلانے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دل کے بھی غنی تھے۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا اور وہ یہودیوں کی ملکیت میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم میں کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ غزوہ تبوک میں آپ کا ایثار قابل دید تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
غریبوں، یتیموں اور بے سہارا افراد کے غم خوار تھے اور آپ ان کی خوب مدد فرماتے تھے۔ آپ کی دور خلافت میں ہر طرف امن و امان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم طبیعت نے لوگوں کو بہت آرام دیا، جس سے بعض لوگوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کے خلاف فتنہ پیدا کیا۔ یہودیوں کی سازش کے تحت ابن سبا نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے مختلف علاقوں میں جا جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور من گھڑت کہانیاں بنائی۔ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور دن با دن ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ سے خلافت کی دستبرداری کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 12ویں سال یہ لوگ مدینہ کے گرد و نواح میں جمع ہو گئے۔ آپ نے انہیں مسجد نبوی میں بلایا اور ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ آپ ان تمام الزامات کے جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں سمجھایا، مگر وہ موقف سے باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور اہل مدینہ کو دھمکی دی اور اعلان کیا کہ جو ہمارے مقابلے میں نہیں آئے گا وہ امان میں رہے گا۔ محاصرے کے دوران ان لوگوں نے آپ کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ دیگر صحابہ نے ان کے خلاف جنگ کی اجازت مانگی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمان کی تلوار ایک مرتبہ جب مسلمان کے خلاف میان سے نکلی تو کبھی واپس نہ جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، جو میری دفاع میں نہیں لڑے گا اس کو میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا جنہوں نے اپنا دفاع تک نہیں کیا، جبکہ 40 دن تک ان کے گھر کے گرد محاصرہ رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا۔ آپ نے آخری خطبہ فرمایا اور کہا، یاد رکھو اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، نہ جہاد کر سکو گے۔ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ باغی اپنی شرارت کو حتمی شکل دے کر ہی دم لیں گے۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ ہونے کی صورت میں خطہ زمین خرید کر وقف کیا۔ اس کے باوجود آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا گیا اور کنویں سے پانی بند کر دیا گیا۔ 40 دن کی بھوک پیاس کے بعد آپ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ امت میں آج بھی آپ کو شہید مظلوم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔